اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 بجے فیس بک پیج احمد رضا رضوی پر لائیو آئیں گے، تو آپ یقیناً روزانہ اس کو آپ نے جوائن کرنا ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو ہے 1 جنوری ہے 2021 شروع ہو چکا ہے، اور 2021 یقیناً ہمارا علامہ محمد اقبال کے لیے مختصر سے ہم نے کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق، ان کے افکار کے متعلق، ان کی سیاست، ان کی مذہبیت، ان کی سوچ، ان کی وطنیت، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ اس ماہ میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں روزانہ کے روزانہ جوائن کرتے رہنا ہے۔ اور آج علامہ محمد اقبال کے متعلق یہی ہے کہ وہ 1 جنوری 1923 میں ان کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہوئی، جو ان کی زندگی کا بہت سب سے بڑا ایک اہم پہلو ہے، وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کی زندگی کا جو سب سے اہم ایک پہلو ہوا وہ ہے 1 جنوری 1923، کیونکہ آج 1 جنوری ہے 1923 کے اندر نا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، 1 جنوری کو ان کو جو ایک خطاب دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پوری برصغیر کے اندر جو بلایا جاتا وہ سر تھا، سر کا خطاب ان کو دیا جاتا تھا، وہ 1923 کے اندر ان کو دیا گیا تھا، اور 1 جنوری کا دن تھا۔ اور کہاں یہ دیا گیا تھا؟ حکومت برطانیہ کی طرف سے، اور برصغیر میں بھی اس وقت جو راج تھا وہ بھی اسی حکومت کا ہی تھا، اسی حکومت کا جو اس وقت بھی راج یہی تھا، حکومت برطانیہ۔ تو علامہ اقبال کو سر کا خطاب کیوں دیا گیا؟ علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1923 1 جنوری کو ملا، کیوں دیا گیا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اسرار خودی ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک جو باتیں ان کی، جو آپ کو پتہ ہے حکیمانہ باتیں جو آج تک بھی دلوں پر اثر کرتی ہیں نوجوانوں میں، تو ان کی وہ کتاب لندن میں 1920 میں انگلش میں ترجمہ ہونے کے بعد شائع ہوئی تھی 1920 کے اندر۔ وہ کس نے کی تھی؟ ان کا نام تھا آر اے نکلسن، ان کے نام تھے آر اے نکلسن، ان کے سر کا نام تھا، ان کے استاد گرامی تھے، انہوں نے جو ہے وہ کتاب کا ترجمہ انگلش میں کیا، اور وہ انگلش کی ہی کتاب پھر اسرار خودی انگلش ترجمے میں لندن سے شائع ہوئی، اور یہ 3 سالوں کے اندر اس پر یورپ میں، امریکہ میں اور برطانیہ وغیرہ میں، یعنی کہ اس پر بہت سارے تبصرے ہوئے، اخباروں کے اندر اس پر کالم لکھے گئے، تجزیے ہوئے، بہت سارے ریویو یعنی اس کے اوپر پیش ہوئے۔ جب علامہ اقبال پھر اس کے اندر یورپ اور امریکہ کے اندر ایک فکری اور علمی شخصیت بن کر ابھرے، کیونکہ ان کی جو کتاب انگلش ترجمے میں ہوئی تھی لوگوں نے پڑھا۔ آج ہمارے لوگ تو اقبال کو شاید اتنا پڑھتے نہیں ہیں، اسے مشکل کہہ کر کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے صرف ان کی اسرار خودی پڑھ کر ان کو سر کا خطاب دیا تھا اس وقت 1923 میں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ پلیز علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کریں نا۔ علامہ اقبال اتنے اہم ہیں، ان کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو سوئی ہوئی تقدیر ہے، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، انشاءاللہ وہ ماضی سنہرا اقبال کے اشعار پڑھنے کے بعد جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ اسی سے ہی آئے گا۔ جب تک ہمارے دلوں میں اسلام نہیں آتا تب تک نہیں آتا۔ 1 جنوری کو جب ان کو یہ خطاب ملا تو یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسرار خودی انگلش کا ترجمہ اور بہت سارے ریویوز دیے گئے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا ایک بہت اہم ایونٹ بھی تھا ایسے سمجھ لیں۔ اور ان کو پھر بعد میں شمس العلماء کا خطاب بھی ان کو دینے کے لیے انگریز راج نے اور کہا کہ ہم آپ کو شمس العلماء کا خطاب دینا چاہتے ہیں، تو علامہ اقبال نے اس کا یہ خطاب، یہ جو یعنی کہ خطاب تھا، یہ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اس کے جو اصل حقدار ہیں وہ مولانا میر حسن صاحب ہیں، جو علامہ اقبال کے استاد ہیں، مولوی میر حسن، وہ اس کے اصل حقدار ہیں۔ لیکن علامہ اقبال اسی پر ہی ڈٹ کے انہوں نے کہا انہوں نے مولوی میر حسن ایسا کون سا کارنامہ، کوئی ایسی تصنیف یا ایسے کچھ کیا ہے کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے؟ تو ان کی تو کوئی تو تصنیف ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہی تصنیف ہے، آپ کی ہی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ کے ہی بہت سارے عنوانز وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہم یہ خطاب دے رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا، میرے یعنی کہ وہ جو انگریز تھے ان کو کہا کہ میر حسن ہی تو وہ شخص ہے جس نے
اقبال کی تصنیف کی، اقبال میر حسن کی ہی تصنیف کردہ ہے، اقبال کو میر حسن نے ہی لکھا ہے، اور اقبال جو ہے وہ میر حسن کی تربیت کی وجہ سے ہی آج اقبال بنا، اور اس کی جو بھی فکری، فنی اور ادبی سوچ ہے وہ سب میر حسن نے ہی دی ہیں، اس کو پڑھائی ہیں، تو آج اقبال جو ہے وہ اقبال بنا، اقبال کی سوچ اقبال ہوئی، اس کا مقام اقبال ہوا، تو اس کی وجہ میر حسن تھی۔ اور یہی واقعات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگریزوں کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ پڑھایا جاتا ہے کہ استادوں کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اب میں کیا بتاؤں کہ مسٹر چپس بٹن جیسے اور سنڈریلا پتہ نہیں کس طرح کے گھٹیا سے گھٹیا سبجیکٹس جو تھے، جن کو پڑھنے کے بعد تین دن بچے رٹے لگانے کے بعد پڑھتے تو ان کو شاید کوئی بھی فائدہ اس کا نہیں ملتا سوائے کچھ انگلش کے ورڈز آنے کے۔ تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے یہی مضمون پڑھائیں جائے، بلکہ انگریز بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا رہے ہیں کہ استادوں کا قدر جو تھا، استادوں کی جو عظمت تھی وہ علامہ اقبال نے اس طرح بیان کی تھی، اور علامہ اقبال اس طرح کے عظیم شخصیت تھے، ان کی شخصیت آج بھی زندہ ہے۔ تو کم از کم اقبال کو ویسے ہی زندہ کریں جیسے تھے وہ، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کی ادبی اصطلاحات کو۔ آج کے لیے اتنا کافی، تقریباً آج کی ویڈیو لائیو ہو گئی، 6 منٹ 23 سیکنڈ کی لائیو ویڈیو آج ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ تمام لوگ جڑتے جائیں، یہ وائس بھی پھر آپ سے تمام سے گپ شپ بھی ہوتی رہے گی، اور یعنی کہ آج کی دوسری لائیو ویڈیو ہے جو احمد رضا رضوی پیج پر، اس کو لازمی جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔